اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، صوبہ پنجاب، ضلع ساہیوال، جامع مسجد مڈالی شریف سے درس قرآن نماز فجر کے بعد نشر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 63 کا درس قرآن۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا گیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور فرمایا گیا کہ لو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے مضمون کو یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے گی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب قوم کے سردار لوگ کوہ طور پر گئے ملاقات کے لیے، وہاں بضد ہوئے کہ ہم تو خدا کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور ایک چنگھاڑ آئی جس نے ان کو پکڑا اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ اسی رکوع میں پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، وہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر وہ اپنی قوم میں چلے گئے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات شریف لائے تو تورات کے احکام کی تنفیذ میں پھر وہ بضد ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے جی یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں، یعنی انہوں نے تورات کے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک عذاب سے جان چھوٹتی ہے تو دوسرے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما کر یا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر کرم فرما کر ان کو معافی دیتا ہے، خلاصی رہائی ہوتی ہے، تو پھر وہ کوئی کسی دوسرے مسئلے میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ اگر ادھر سے رہائی ملتی ہے تو پھر تیسری دفعہ پھر ضد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، اور آج کل 3 میل کتنے کلومیٹر بنیں گے؟ 4.5 کلومیٹر لمبا ایک پہاڑ کا ٹکڑا وہاں سے کاٹ کر بنی اسرائیل کے سر پہ کھڑا کر دو۔
اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کوئی بعید نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے پر مارا جس طرح کہ ذمہ دار کسی مارتا ہے نا تو 2-4 کلو مٹی اٹھا کر ادھر پھینک دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو روٹین ہوتی ہے اس کی، ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے ایسے پر مارا۔ یہاں 2 قول ہیں کہ وہ پہاڑ کون سا تھا۔ اتفاق اسی پر ہے کہ وہ کوہ طور تھا، کیونکہ لفظ طور بھی آ گیا۔ آگے امام اصفہانی، امام راغب اصفہانی نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی پہاڑ تھا، مطلقاً کوئی بھی پہاڑ تھا، لیکن اس بات پر بھی آئے کہ یہ کوہ طور کا ہی حصہ تھا جس کو پر مار کر فرشتوں نے، آپ کہہ رہے ہیں 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ یعنی لمبائی، اتنا بڑا پہاڑ کاٹ کے پر مار کے کاٹا اور بنی اسرائیل کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ جی اب وہ گرے، جی اب وہ اس طرح گرے سجدے میں، سجدہ کر بھی رہے تھے اور ساتھ اوپر بھی دیکھ رہے کہیں اوپر گرتا تو نہیں ہے۔ یعنی کیسی قوم تھی کہ تم سجدہ کرو، تمہیں حکم ہوا ہے کہ سجدن وادخلوا الباب سجدن، لیکن وہ سجدہ بھی تو کر رہے تھے اور ایسے ایسے اوپر دیکھ بھی رہے تھے کہ کہیں اوپر گرتا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کس بات کا وعدہ؟ کہ تم تورات پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے اور اس کا قرب حاصل کرو گے، اس کی رضامندی تمہیں ملے گی، اس کی خوشنودی ہاتھ آئے گی، تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں گی، تمہاری اولادیں بڑھیں گی اور تمہارے مال اسباب میں جو اضافہ ہوگا، تمہیں صحت ہوگی۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں بھی اچھے رہ جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارا بھلا ہوگا۔ لیکن یہ قوم ہی بڑی عجیب تھی، اس لیے ہم نے کیا کیا، ان کو منوانے کے لیے ورفعنا فوقکم الطور، طور کا ایک ٹکڑا، یا لفظ طور جو ہے نا، کوہ طور، طور کا لفظی معنی سریانی زبان میں پہاڑ ہے، طور کا معنی ہی پہاڑ ہے۔ تو ہم نے اس پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، بلند کر دیا، اور ارشاد فرمایا لو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے جو تمہیں دیا، ہم نے جو تمہیں عطا کیا، یعنی احکام تورات، ان کو بقوۃ، خذوا بقوۃ، ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو، اخذ کرو، یعنی ان اللہ کی کتابوں سے مخلوق نے کچھ اخذ کرنا ہے، کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہو میں نے آپ کی اس جامع مسجد میں حاضر ہو کر غالباً 2 یا 3 تقریر یہ کی تھی کہ قرآن مجید کے 7 حقوق ہیں۔ اب میں اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ یہاں بنی اسرائیل کو کیا حکم ہوا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو قوت سے پکڑ لو، یعنی اخذ کرو، اس پر عمل کرو۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا سورہ مریم پہلا رکوع، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، وہی الفاظ ہیں نا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اپنی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو اٹھا کر مضبوطی سے پکڑ لیں کہ کوئی ہم سے وہ چھین نہ لے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پکڑنے کا معنی، سینے سے لگانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کر لو اور ان احکام الہی پر تعمیل ہو جائے، تنفیذ ہو جائے، نافذ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، سورۃ مریم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اور ہم مسلمانوں کے کیا حکم ہوا سورہ الحشر میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، الفاظ وہی ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول کریم جو تمہیں عطا کر دیں
خضو ہو وہ اخذ کر لو، وہ لے لو، وہ پکڑ لو، وہ اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اصل میں قرآن مجید تشریف لایا کس کے لیے؟ عمل کے لیے۔ ہاں ترتیب ہے، ترتیب ہے۔ پہلی بات کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، ایمان بالقرآن۔ جب ایمان ہے تو پھر اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت بالقرآن۔ جب تلاوت بھی ہو گئی تو پھر فہم قرآن، تفہیم القرآن، اس کو سمجھنا ہے۔ اب سمجھ لیا، پھر کیا آ گیا؟ تعمیل بالقرآن، قرآن کے عمل پر، احکام پر عمل کرنا۔ اچھا اب عمل بھی کر لیا، عمل کے بعد باری آتی ہے سکھانے کی۔ جی یہ نہیں کہ سیکھا نہیں تو سکھانے لگے، یا عمل نہیں کیا تو سکھانے لگے۔ پہلے سیکھنا، پھر خود عمل کرنا، پھر آگے عمل، اگر اس کی تبلیغ کرنا، پھر سکھانا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سکھانے کے بعد آتا ہے وسیع پیمانے میں اس کی تبلیغ کرنا۔ ٹھیک ہے، وسیع پیمانے پر اس کی تبلیغ کرنا۔ اور چھٹے نمبر پر آتا ہے اس کو نافذ کرنا۔ قرآن مجید کو مسجد تک محدود نہ رکھو، اس کو ایوان صدر کی کرسی پر بٹھا دو۔ یہ حاکم کتاب ہے، یہ محکوم کتاب نہیں ہے۔ اور اس کتاب پر عمل کر کے کیسر و کسریٰ کو گرا دیا گیا اور اسلامی سلطنت قائم کر دی گئی۔ یہ حاکم کتاب ہے، یہ محکوم کتاب نہیں ہے۔ اچھا یہ کیا نمبر ہو گیا؟ 6 نمبر ہو گیا کہ اس کو حاکم بنا دو۔ لیکن ابھی کچھ اور بھی باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی کچھ اور باقی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے احکام کی تعمیل اور تنفیذ کے راہ میں جو روڑے ہیں ان کو دور کرو۔ قرآن مجید کے جو احکام پر عمل پیرا ہونے میں، اس کو بطور حاکم نافذ کرنے میں جو ابھی ہے نا پگڈنڈیاں، ان کو کاٹو، اور جو روڑے ہیں، روڑے اٹکانے والے، ان کو دور کرو۔ ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید دیکھنا کہ قرآن مجید کتنی بابرکت کتاب ہے۔ یہ ہر بندے کے حق کی حفاظت کرتی ہے، ہر بندے کے حق کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ بندہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مومن ہو یا کافر ہو، تمام کفار اور غیر مسلموں کے حقوق کا اگر کوئی تحفظ کرتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ جو ہے ہی غیر مسلم، جو ہے ہی غیر، اس نے کیا انسانیت کا بھرم رکھنا ہے۔ یہاں مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک ذمی تھا۔ ذمی کون ہوتے ہیں؟ جو اسلامی نافذ، اسلام کی طرف سے نافذ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اسلام ان سے ٹیکس لیتا ہے۔ اچھا دیتا کیا ہے ان کو؟ مال، جان، عزت، آبرو اور ان کے مذہب کی حفاظت۔ یہ 4 چیزیں اسلام ٹیکس لے کر اسلامی حکومت ان کو عطا کرتی ہے۔ وہ مسلمانوں کی طرح جئیں گے، مسلمانوں کی طرح ملازمت کریں گے، ان کو ملازمت سے حصہ ملے گا۔ جی ان کی مال و جان، عزت آبرو کی حفاظت۔ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، اس کو اس کی عبادت کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ 4 چیزیں اسلام، ان لوگوں کو کہتے ہیں ذمی، جو ٹیکس دے کر اسلامی حکومت سے یہ 4 چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان نے، حضور کے دور میں جو مسلمان تھے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ یوں کہہ لو کہ کسی صحابی نے مدینہ منورہ میں کوئی بات بنی تو اس ذمی کو قتل کر دیا۔ جی اس شخص نے ذمی کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ جب باہر آنے والے نے آ کر خبر دی تو سرکار علیہ السلام اتنی بے تابی سے دوڑے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو مبارک چادر مبارک تھی نا، جس کو کالی کملی بھی کہا جاتا ہے، حضور اتنی تیزی اور بے تابی سے دوڑے کہ وہ حضور کی چادر زمین پر گر گئی۔
اور حضور بازار میں آ کر اس طرح سینے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے انا احق بذمتہ، اس مقتول کا بدلہ لینا میں محمد رسول اللہ کے ذمے ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کھڑا ہو کر ایک ذمہ کو قتل کر دے؟ فرمایا میں اس کا وارث ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ چنگا ہویا یہ سانو ماندا نہیں سی ساڑا کلمہ، نہ نہ نہ، اسلام کب یہ کہتا ہے؟ ابھی ہمیں مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا پیغام کیا ہے، ہم غیر مسلموں کو کیا کہیں کہ قرآن مجید تمہاری عزت آبرو کا پہرے دار ہے۔ ابھی ہم مسلمانوں نے ہی سمجھا ہے اس قرآن کریم کو۔ جی حضور بے تابی سے دوڑے، بازار میں آ کر سرکار نے اس طرح ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا آنا، میں محمد، آنا احق بذمتہ، میں اس مقتول کا جو خون بہا ہے میں قاتل سے اس کی پوری میں اس کا بدلہ لوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر دیکھنا جب قرآن مجید نافذ ہوگا اس ملک پر اور خدا کی زمین پر۔ اچھا وہ علامہ تھے نا، کیا نام تھا، علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک نعرہ تھا، وہ کہتے ہیں قرآن پاک کا پیغام لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ ہاں جی دوبارہ میں عرض کروں جی، بڑا جذبے کا نعرہ ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، قرآن پاک کا پیغام لے کر اٹھو، پر اٹھو صحیح، پیغام ہو تمہارے پاس، یہ نہ ہو کہ قرآن پاک پر ایمان ہی نہ ہو، قرآن پاک پڑھنا ہی نہ آتا ہو، قرآن پاک کی سمجھ ہی نہ ہو جی، کہ پکڑو ان سارے غیر مسلموں کو جتنے پاکستان میں رہتے ہیں سب کو قتل کر دو۔ یہ کب ہے قرآن پاک کا پیغام؟ یہ اسلام کا پیغام نہیں۔ مدینہ منورہ میں سرکار نے جو امن کا جھنڈا کھڑا کیا تھا اس کے نیچے صحابہ بھی بیٹھے تھے اور غیر مسلم بھی بیٹھے تھے۔ حضور فرماتے آنا احق بذمتہ، تو کیا فرمایا انہوں نے کہ قرآن مجید کا پیغام لے کر اٹھو اور پھر پوری دنیا پر چھا جاؤ، تمہارے منتظر ہیں غیر مسلم، تمہارے منتظر ہیں۔ ابھی ان کو قرآن مجید کا نور نہیں پہنچا، جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں اچھا یہ ہمارے ہم مذہب لوگ تو ہمیں برداشت نہیں کرتے۔ کیا عام میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا میں جو عبادت خانے ہیں ہندوؤں کے وہ علیحدہ ہیں، راجاؤں مہاراجاؤں کے علیحدہ ہیں، اور غریب ہندوؤں کو راجاؤں مہاراجاؤں کے عبادت خانوں میں جا کر بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے تم غریب ہندو ہو، تم مٹی کے بت بناؤ، یہ سونے کے بت بنانے والوں کے عبادت خانے ہیں۔ وہ ساتھ کھڑا ہو کر اپنے مشرک ساتھی کو اپنے بت کی عبادت نہیں کرنے دیتے، تم غریب ہو، تم لکڑی کا بناؤ، ہم امیر ہیں، ہم سونے کا۔ اتنا فرق، اور اسلام نے کیا کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا۔ یہ حضرت عثمان غنی کھڑے تھے اور ساتھ ہی حضرت بلال کھڑے تھے جی، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ریشم کے تاجر، ریشم کا تجارت کرنے والے وہ کھڑے تھے، اور ساتھ ہی صہیب رومی کھڑے تھے جی۔ ابھی اسلام کو ہم نے نہیں سمجھا، غیر مسلموں نے کیا سمجھنا ہے؟ تو اسلام کا یہ کوئی پیغام نہیں ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دو۔ یہ کب ہے جی؟ اس کے قریب آ جاؤ، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کو اپنے پاس بلاؤ، اس کے پاس جاؤ، اپنے دامے درمے قدمے سخنے اپنے اخلاق سے اس کا دل موم کرو، ٹھیک ہے؟ 40 سال تک غاروں میں بیٹھو، پھر آ کر کہو اے اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یوں تبدیل ہوگی دنیا۔ اور اس طرح پیغام قرآن، تو ہم نے قرآن پاک کو سمجھ لیا یہ ختموں میں پڑھنے کے لیے ہے۔ اچھا ہم ختموں میں نہ پڑھا کریں، میں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا۔ تو پانی کس کے لیے ہے؟ زندگی کے لیے ہے۔ زندگی کس چیز کی؟
انسانوں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، حلال جانوروں کی، حرام جانوروں کی، فصلوں کی، باغوں کی، کہو سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے زندہ کر دیا پانی کے ساتھ۔ فصلوں کو پانی لگاؤ تاکہ وہ زندہ ہوں، باغات کو پانی دو تاکہ وہ زندہ ہوں، انسان خود پئیں تاکہ زندہ رہیں، سواریوں کو پلاؤ تاکہ زندہ رہیں۔ کچھ لوگ نا قبرستانوں میں پیالیاں بھر کے پانی کی رکھاتے ہیں، پرندے آتے ہیں کہ پرندے پانی پی لیں، زندہ۔ اچھا اب ایک شخص کہے ہاں نہاؤ، غسل کرو، اب ایک بندہ صرف پانی چھڑکتا ہے، وہ کہتا ہے مٹی کا ٹب آ جائے گا جی، لیکن اس کے گھر میں جو گملے ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں، ہاں جی، اس کے پودے سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، لیکن وہ صرف پانی سے چھڑکاؤ کرتا ہے گلی میں، تو ہم کہیں گے بھائی پانی گلی میں چھڑکو بھی، لیکن ان گملوں کو بھی پانی دو، ٹھیک، گملوں کو بھی پانی دو۔ اصل میں قرآن پاک ہے عمل کرنے کے لیے، قرآن مجید ہے عمل کرنے کے لیے۔ ہاں دعاؤں میں بھی پڑھو، ختموں میں پڑھو، قبروں میں بھی پڑھو، قبرستانوں میں بھی پڑھو، نمازوں میں بھی پڑھو ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بازار سے خرید لائیں قرآن اور بچے سے کہہ دیں کہ جا اے 5 قرآن مسیطے رکھیا۔ ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے یا ایسا کرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا، ہمارا کہنے کا یہ ثواب ہے، لیکن یہاں تک محدود نہ ہو جاؤ جی، یہاں محدود نہ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس الماری کھولی قرآن مجید دیکھ لیا، پڑھ لیا اور بس، نہیں، قرآن مجید جس کو پڑھتے ہو اس کا حکم ہے کہ 5 وقت مسجد میں آنا ہے، اس کا حکم ہے سچ بولنا ہے، اس کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، غیر کو نہیں دیکھنا، غیر کی طرف جانا نہیں ہے، اپنے آپ کو شرعی حدود کے اندر رکھو اللہ۔ تو صرف پڑھنا بھی کافی نہیں ہوگا۔ اچھا عمل کر لیا کہ بس جی میں تو عمل کر رہا ہوں، یہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ میں نے 7 قدم گنوائے ہیں، ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر خود عمل کر لینا، پھر آگے لوگوں کو سکھانا، سکھانے کے بعد اس کی وسیع پیمانے پر تبلیغ کرنا اور اس کی تنفیذ کر دینا، اور اس کی تبلیغ اور تنفیذ میں جو روڑے ہیں ان کو دور کر دینا۔ یہ 7 حقوق بنتے ہیں قرآن مجید کے ہم پر۔ تو یوں نہ کہو کہ پانی صرف چھڑکانے کے لیے ہی ہے، ہم کہیں گے چھڑکانے کے لیے بھی ہے، ہی اور بھی کا فرق معلوم کر لو۔ قرآن مجید ختموں کے لیے بھی ہے لیکن عمل کرنے کے لیے بھی ہے جی، ہی اور بھی کا فرق معلوم کرو، اس کو ہی تک نہ رکھو کہ ہم صرف یہی کرنا ہے، ہم نے صرف 10 کلام حکیم اپنے مسجد میں رکھ دینے ہیں اور بس قرآن پاک کے سارے حقوق ادا ہو گئے، ایسا نہیں، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو پڑھانا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے، ہی اور بھی کا فرق معلوم کر لو۔ ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اے بنی اسرائیل ہم نے جو تمہیں عطا کر دی کتاب اس کو پوری قوت سے لے لو، پوری قوت سے اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو اس میں جو بھی احکام ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ